خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر مصور منور اور آپ دیکھ رہے ہیں فیتھ ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند نے آج ایک بار پھر ہمیں موقع دیا کہ ہم ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں۔ میری آپ سے گزارش ہے فیتھ ٹی وی کو اور خدا کے بندہ ریورنڈ سسل جان برکت صاحب کو، جو کہ CEO ہیں فیتھ ٹی وی کے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ ہم اسی طرح خدا کے کلام کو آپ تک پہنچاتے رہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان دنوں ہم روزوں کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں، آج بھی ہم اسی ٹاپک پر خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مرد خدا یسایہ کے صحیفے میں سے یسایہ 58واں باب 58 چیپٹر، اس میں سے ہم روزے کے تعلق سے بہت سی اہم باتوں کو سیکھیں گے۔ اور آج اس ٹاپک پر ہماری رہنمائی کے لیے جو خادم اسٹوڈیو میں موجود ہیں، میں ان کا تعارف آپ کے ساتھ کروانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ہیں خدا کے خادم پاسٹر ندیم پرویز صاحب، جو کہ لائف ان کرائسٹ چرچ منسٹریز کے فاؤنڈر اینڈ چیئرمین ہیں، بڑی زبردست پاسبانی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں، اور اسی طرح مختلف بائبل کالجز میں تعلیمی اور تدریسی خدمت کو بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ ہم ان کی ساری خدمت کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ پادری صاحب، میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ پادری صاحب، تھینک یو۔ پریز گاڈ، گاڈ بلیس یو۔ سو ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم خدا کے خادم کے ساتھ گفتگو کے سلسلے کو شروع کریں، ہم اپنے پروگرام کا آغاز ایک دعا سے کریں گے، اور میری گزارش ہوگی پادری صاحب پلیز آپ دعا کریں۔ جی آئیے ہم سب اپنے سروں کو خدا کی حضوری میں جھکائیں گے۔ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے اور تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں۔ اے خداوند کے خدا، تو جو جاہ و جلال کا بادشاہ ہے، ہم تیرے نام کو وڈیاتے اور شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کے خدا کہ تو ہمیں اپنے قدموں میں جھکنے کا فضل بخش دیتا ہے۔ آج کے اس وقت میں ہم تیرے قدموں میں آتے ہیں، اور باپ آسمانی، اس پروگرام کو ہم تیرے پاک ہاتھوں میں دیے دیتے ہیں۔ ہماری گفتگو کرنا، ہماری بات چیت کرنا، خداوند سب تیرے پاک نام کے جلال کا باعث ٹھہرے، اور جتنی زندگیاں اس پروگرام کو دیکھیں خداوند وہ تیرے کلام کے وسیلے سے برکت پائیں، اور فقط سارا جلال، ساری عزت اور بزرگی تیرے نام اور تیرے کلام کو ملے، یسوع کے نام میں آمین۔ تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ سو ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک روزہ اور روزے کے تعلق سے خاص چیپٹر یسایہ کا صحیفہ، اس کا 58واں باب، اس پر آج ہم غور کریں گے۔ جب بھی روزے آتے ہیں تو ضرور اس چیپٹر میں سے روزے کے تعلق سے سیکھا جاتا ہے، غور کیا جاتا ہے، ایک مفصل تعلیم روزے کے تعلق سے اس میں موجود ہے۔ سو سب سے پہلی بات جو پادری صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ مرد خدا یسایہ کا صحیفہ 58واں باب، اس کا کانٹیکس کیا ہے؟ کیا وجہ کہ خدا کو ضرورت پیش آئی کہ روزے کے تعلق سے تعلیم یا کلام کو دیا جائے یا شیئر کیا جائے؟ فرسٹ آف آل پادری صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے پروگرام زندگی کی باتیں اس سے مجھے مدعو کیا ہے، خداوند آپ کو برکت دے، اور میں شکر گزار ہوں فیتھ ٹی وی کے لیے اور خدا کے خادم پاسٹر سیسل جان برکت کے لیے۔ خداوند اپنے خادم کو اور زیادہ برکت دے، اور اس چینل کو کثرت کے ساتھ اپنی خدمت کے لیے استعمال کرے۔ آمین۔ بھائی صاحب، آپ کا جو کویسچن ہے میں اس کو دو حصوں میں جو وہ لوں گا۔ جی، پہلا جو حصہ ہے، آپ نے 58 چیپٹر کے کانٹیکسٹ کے بارے میں جو ہے وہ سوال کیا، اور دوسرا جو ہے کہ پھر ضرورت کیا پیش آئی کہ خدا جو ہے وہ یہاں پر روزے کی تعلیم کے بارے میں یا کلام کے بارے میں جو ہے وہ بات کر رہا ہے۔ جی، تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو باب نمبر 58 ہے جی، یسایہ کا، بزرگ یسایہ کا، ہم صرف اس کے کانٹیکسٹ کو نہ دیکھیں، جی، بلکہ اگر ہم اس کو پوری کتاب کو جو وہ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ پھر ہم آسانی سے اس بات کو جو وہ سمجھ پائیں گے۔ ناظرین، یسایہ کی کتاب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بہت سے اسکالرز جو ہیں اس کے دو حصے ہمیں بتاتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ چیپٹر نمبر 1 سے لے کر چیپٹر نمبر 39 تک، اور پھر سیکنڈ حصہ جو ہے وہ چیپٹر نمبر 40 سے لے کر چیپٹر نمبر 66 تک، 66ویں باب تک۔ لیکن یہ وہ ترتیب ہے جو کہ شو کرتی ہے پہلے باب سے لے کر 39 باب تک پرانے عہد نامہ کو، اور پھر 40 باب سے لے کر 66 باب تک نئے عہد نامہ کو، یعنی پرانے عہد نامہ کی 39 کتابیں اور نئے عہد نامہ کی جو ہے وہ 27 کتابیں۔
یہ اس طرح سے اس کی ایک ترتیب جو ہے وہ بتائی جاتی ہے. لیکن جب ہم جو ہے وہ تعلیمی طور پر جو ہے وہ اس کی کتاب کو دیکھتے ہیں, بزرگ یسایہ کی کتاب کو دیکھتے ہیں, تو پھر ہمیں اس کے 3 حصے جو ہے وہ ملتے ہیں. پہلا حصہ چیپٹر نمبر 1 سے لے کر چیپٹر نمبر 39 تک ہے. دوسرا حصہ جو ہے وہ چیپٹر نمبر 40 سے لے کر چیپٹر نمبر 55 تک, اور پھر تیسرا حصہ جو ہے وہ 56 سے لے کر ہمیں جو ہے وہ 66 چیپٹر تک, یہ 3 حصے جو ہے وہ ملتے ہیں. اور جو پہلا حصہ ہے اس کو پروٹو کہا جاتا ہے. دوسرا حصہ جو ہے جو کہ 40 باب سے لے کر 55 باب تک ہے, اس کو جو ہے وہ ڈیوٹرو کہا جاتا ہے. اور تیسرا حصہ جو ہے اس کو ٹرائٹو کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے. اور میں چاہوں گا کہ یہاں پر تھوڑا سا ان حصوں کے تعلق سے جو میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں. جو پہلا حصہ ہے جو کہ باب نمبر 1 سے لے کر 39 تک ہے, اس حصے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جو شمالی سلطنت یا جنوبی سلطنت جو ہے ان کے اوپر شاہ اسور کا جو پریشر ہے, ان کے اوپر شاہ اسور کا جو ایک دہشت تھی, وہ ہمیں ان ابواب کے اندر جو ہے وہ نظر آتی ہے. پھر اس کے بعد باب نمبر 40 سے لے کر تو باب نمبر 55 تک جب ہم دیکھتے ہیں تو جو جنوبی سلطنت ہے وہ ہمیں اسیری کے اندر نظر آتی ہے. اور پھر اس کے بعد باب نمبر 56 سے لے کر 56 سے لے کر 66ویں باب تک کا جو تیسرا حصہ ہے, یہ وہ حصہ ہے جو کہ ہمیں بابل کی 70 سال کی اسیری کے بعد کے تعلق سے جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے یا ملتا ہے. اب یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ بھائی صاحب جیسے آپ نے سوال کیا کہ باب نمبر 58 کا کانٹیکسٹ کیا ہے, تو سب سے پہلے تو ہمیں جاننے کی یہ ضرورت ہے کہ یہ کس حصے سے تعلق رکھتا ہے. کیا یہ پہلا حصہ پہلے باب سے لے کر 39ویں باب تک, دوسرا حصہ 40 باب سے لے کر 55ویں باب تک, اور تیسرا حصہ 56ویں باب سے لے کر تو 66ویں باب تک. تو یہ جو چیپٹر ہے 58واں چیپٹر جو ہے یہ تیسرے حصے سے جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو ناظرین بتایا کہ جو تیسرا حصہ ہے یہ بابل کی 70 سال کی اسیری کے بعد کی پیشن گوئیاں جو ہے وہ ہمیں اس حصے میں ملتی ہیں. اب یہاں پر اگلی جو بات آپ کی شروع ہوتی ہے بھائی صاحب, جو دوسرا کویسچن تھا آپ کا کہ روزے کی تعلیم کی ضرورت کیوں پڑی ہے یہاں پر, اور اس کی وجہ کیا ہے. جب بابل کی 70 سال کی اسیری جو ہے وہ موقوف ہوتی ہے اور لوگ اپنے جو ہے وہ وطن میں واپس آتے ہیں, تو ہوتا کیا ہے کہ بہت ساری سماجی اور معاشی جو ہے وہ پرابلمز وہاں پر جنم لیتی ہیں. لیکن ہم معاشی یا سماجی پرابلمز کا یہاں پر نہیں دیکھیں گے, بلکہ یہاں پر ہم جو ہے وہ کچھ روحانی مسائل کو جو ہے وہ دیکھیں گے کہ جب لوگ بابل کی 70 سال کی اسیری کے بعد واپس آئے ہیں تو بہت سارے مسائل تھے, روحانی مسائل تھے. ان روحانی مسائل میں سے چند ایک کا ذکر جو ہے بھائی صاحب میں اس پروگرام کی وساطت سے جو ہے وہ ناظرین کے ساتھ کرنا چاہوں گا. اگر ہم بائبل مقدس میں چند حوالہ جات جو ہے وہ دیکھیں, اور اگر ہم ہجے کی کتاب میں دیکھیں تو ہجے کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں, دوسری آیت سے لے کر تو 8ویں آیت تک, یہاں پر لکھا ہے رب الافواج یہ فرماتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں ابھی خداوند کے گھر کی تعمیر کا وقت نہیں آیا. پھر اس کے بعد آگے لکھا ہے تب خداوند کا کلام ہجئی نبی کی معرفت پہنچا کہ کیا تمہارے لیے مسقف گھروں میں رہنے کا وقت ہے جبکہ یہ گھر ویران پڑا ہے. اور اب رب الافواج فرماتا ہے کہ تم اپنی روش پر غور کرو, تم نے بہت سا بویا پر تھوڑا کاٹا, تم کھاتے ہو پر آسودہ نہیں ہوتے, تم پیتے ہو پیاس نہیں بجھتی, تم کپڑے پہنتے ہو گرم نہیں ہوتے, مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں جمع کرتا ہے. رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اپنی روش پر غور کرو. اور پھر آگے لکھا ہے پہاڑوں سے لکڑی لا کر یہ گھر تعمیر کرو اور میں اس سے خوش ہوں گا اور میری تمجید ہوگی, خداوند فرماتا ہے. اگلی آیات میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں جو پرابلم یہاں پر نظر آ رہی ہے, جو مسئلہ یہاں پر نظر آ رہا ہے وہ ہیکل کی تعمیر کا مسئلہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور یہ پرابلم جو تھا یہ ڈائریکٹلی ان لوگوں کی روحانی حالت سے جو ہے وہ تعلق رکھتا تھا. پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں ملاکی کی کتاب کے اندر دیکھتے ہیں, تو ملاکی کی کتاب کے اندر پہلے باب کے اندر ہی ہم دیکھتے ہیں, پہلے باب کی 6 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے رب الافواج تم کو فرماتا ہے اے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کاہنوں. اب یہاں پر کاہنوں کا ذکر ہے, عام لوگوں کا ذکر نہیں ہے. گویا کاہنوں کے اندر بھی
प्रॉब्लम जो है वो हमें नजर आ रही है। जब हम आगे चलते हैं, दूसरे बाब में आ जाते हैं और दूसरे बाब की 10वीं आयत से लेकर जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो यहाँ पर लिखा है, क्या हम सब का एक ही बाप नहीं? क्या एक ही खुदा नहीं? क्या एक ही खुदा ने हम सबको पैदा नहीं किया? फिर क्यों हम अपने भाइयों से बेवफाई करके अपने बाप दादा के अहद की बेहुरमती करते हैं? यहूदा ने बेवफाई की, इसराइल और यरूशलेम में मकरू काम हुआ है। ये वो वक्त है कि जब ये लोग, यहूदा के लोग वापिस आ चुके हैं असीरी के बाद। और यहां पर एक और बात मैं नाज़रीन आपको बताता चला जाऊं कि ये वो किताब है हिजै, ज़िक्रिया और मलाकी, और 3 कुतब और हैं, अज़रा, नहमिया और आस्तर। ये 6 कुतब हैं जो कि बाबल की 70 साल की असीरी के बाद लिखी गई हैं। अब ये जो बातें हैं हिजै की किताब की या मलाकी की किताब की, ये वो बातें हैं कि जब लोग असीरी से वापस आए हैं, रूहानी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे मसले बने हुए हैं, लोग बेवफा हो चुके हैं, खुदा के साथ नहीं चल रहे। आगे और भी आयात को अगर आप पढ़ते चले जाएं, मैं आपको रेफरेंसेस बता देता हूँ। मलाकी ही की किताब और उसका दूसरा बाब 10वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरे बाब को जब हम देखते हैं तो 6ठी आयत से लेकर 12वीं आयत तक यहाँ पर हमें जो है वो दैयकी का भी एक मसला जो है वो नज़र आता है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। नहमिया की किताब में जब हम चलते हैं, नहमिया भी हमें असीरी के बाद का खादिम जो है वो नज़र आता है। तो नहमिया की किताब के अंदर जब हम देखते हैं 9वें बाब के अंदर, वहाँ पर हमें एक पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट मिल जाती है, जो गुनाह थे यहूदियों के वो हमें मिल जाते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहूँगा, मुकद्दस अज़रा जो है वो एक बड़ी ख़ास बात जो है वो उजागर करता है, लोगों के सामने बताता है वो प्रॉब्लम क्या था। अगर आप अज़रा की किताब 9वां और 10वां बाब भाई साहब जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें असीरी के बाद जब लोग वापस आए हैं तो जो प्रॉब्लम हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम नजर आता है वो मखलूत शादियां जो है वो नजर आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और बाकायदा तौर पर जो है लोगों ने वहां पर ये गुनाह किया हुआ था, और खादिमों के ताल्लुक से, सरदारों के ताल्लुक से, हाकिमों के ताल्लुक से हमें मिलता है। और मैं चाहूँगा कि अगर हम चंद एक आयात अज़रा की किताब में से जो है वो देख लें ताकि ये बात क्लियर हो जाए। अज़रा की किताब और उसका 9वां बाब और उसकी पहली आयत से लिखा है, जब ये सब काम हो चुके तो सरदारों ने मेरे पास आकर कहा कि इस्राएल के लोग और काहिन और लावी इन अतराफ की कौमों से अलग नहीं रहे। यहाँ पर काहिनों का भी जिक्र हो रहा है, इस्राएल के लोगों का भी जिक्र हो रहा है, लावियों का भी जिक्र हो रहा है। लिखा है, क्योंकि किनानियों और हित्तियों और फरजइयों और यबूसियों और अमूनियों और मुआबियों और मिस्रियों और अमूरियों के से नफरती काम करते हैं। और आगे लिखा है दूसरे अध्याय में, चुनांचे उन्होंने अपने और अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ली हैं। सो मुकद्दस नस्ल, ये बड़ी गौर तलब बात है, लिखा है मुकद्दस नस्ल इन अतराफ की कौमों के साथ खल्त मल्त हो गई, मिल गए हैं, मिक्स हो गए हैं। अब वो मुकद्दस नस्ल पूरी नहीं रहे। और फिर आगे लिखा है, और सरदारों और हाकिमों का हाथ इस बदकारी में सबसे बड़ा हुआ है। इन सारी बातों को जो बताने का मकसद है, आपका जो क्वेश्चन था, अब मैं इन सारी बातों को उधर लेकर आता हूं। असीरी के बाद लोग वापस आए हैं, हालात बहुत ख़राब हैं, रूहानी तौर पर बहुत से मसले हैं, और खुदा ये बात जानता था क्योंकि खुदा अलीम है। आमीन। वो तमाम इल्म रखने वाला है। अगर हम इस बाब को, यसाया की किताब के 58वें बाब को देखें तो ये टाइम पीरियड हमें बहुत पहले नज़र आता है। असीरी जो है वो बहुत बाद में हमें मिलती है जी। लेकिन खुदा जो है उन सारे हालात को बखूबी जानता था कि जब ये वापस आएंगे तो उस वक्त क्या होगा। लिहाजा ये जो चैप्टर नंबर 58 है जी, ये यसाया नबी के तीसरे हिस्से में आता है, उस किताब के तीसरे हिस्से में आता है जी। और खुदा ने यहाँ पर इस तीसरे हिस्से के अंदर लोगों को रोज़े की तालीम इसलिए दी थी कि ये अपने गुनाहों से बाज आए। आमीन। जो आपका भाई साहब क्वेश्चन था, पहली बात के कॉन्टेक्स्ट वो तो हमने देख लिया जी, बिल्कुल। फिर उसके बाद दूसरी बात कि रोज़े की तालीम क्यों दी गई थी, तो तालीम इसलिए दी गई थी खुदा
پہلے ہی جانتا تھا بہت سال پہلے یہ لوگ بدی کریں گے، جی یہ بے وفا ہوں گے، جی یہ مجھ سے دور ہوں گے۔ ہم نے ہجے کی کتاب میں سے دیکھا، ہم نے ملاکی کی کتاب میں سے دیکھا، نہمیہ کا حوالہ دیکھا، عزرا کی کتاب کا حوالہ دیکھا۔ لہٰذا خدا نے جو ہے وہ پہلے ہی اپنے بندہ یسایہ نبی کی معرفت یہ تعلیم دی تھی کہ تم جو ہے وہ روزے رکھنا۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ پادری صاحب، بڑا ہی خوبصورت اور مفصل جواب خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کیا، اور یقیناً ہم نے سیکھا ہے اور اس سارے پس منظر کو بڑی وضاحت کے ساتھ خدا کے خادم نے بیان کیا، اور نہ صرف یسایہ 58واں باب بلکہ انہوں نے پوری کتاب کے تعلق سے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اور یہاں پر جو خاص بات ہمارے سامنے آئی کہ لوگ روحانی طور پر بہت زیادہ کمزور تھے، ویک تھے، خدا سے دور تھے، اور خدا نے یہ تعلیم اس لیے دی تاکہ وہ روزے رکھیں اور خداوند کے حضور اپنے آپ کو مقدس کریں اور خدا کے ساتھ رابطے میں پھر سے بحال ہو سکے۔ بہت ہی خوبصورت پادری صاحب آپ نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ سو ناظرین، اس سے ہم سیکھتے ہیں پادری صاحب آج کے لیے بھی کہ جب ہم خدا سے دور ہوتے ہیں، گناہ کی حالت میں ہوتے ہیں، بدی کی حالت میں ہوتے ہیں، تو روزہ ایک ایسا سورس ہے جس کے ذریعہ سے ہم اپنے رابطے کو پھر سے خدا کے ساتھ بحال کر سکتے ہیں، روحانی طور پر مضبوط ہو سکتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ روزے رکھتے چلے جائیں گے، آپ دعا میں، کلام میں، خدا کی سمجھ میں، اسپرچولی طور پر آپ میچور ہوتے چلے جائیں گے۔ سو اس لیے میرے عزیزو، ہم انکریج کریں گے کہ ضرور آپ روزہ رکھیں۔ جب آپ اپنے آپ کو روحانی طور پر ویک محسوس کرتے ہیں، کمزور محسوس کرتے ہیں، تو روزہ رکھیں تاکہ خدا روزے کے وسیلہ سے آپ کو بحال کرے۔ ہم آگے بڑھیں گے، اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم سے، پادری صاحب اسی چیپٹر کی 3 آیت میں ذکر ہے کہ ہم نے روزے رکھے لیکن خدا نظر نہیں کرتا یا خدا خیال نہیں کرتا۔ میں چاہتا ہوں اس ورس کو پڑھ لیا جائے۔ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جب کہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جب کہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ اب دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے رکھے جا رہے ہیں، وہ روزے رکھ رہے ہیں لیکن خدا نظر نہیں کر رہا ہے، خدا خیال میں نہیں لا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ فیتھ ٹی وی کے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں اس کی کیا وجوہات ہیں، اور پھر ایک محبت کرنے والا خدا جو دعاؤں کو سننے والا خدا ہے، اس سے کیسے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس کے لوگ روزے رکھیں، دعائیں کریں لیکن پھر بھی خدا نہ سنیں۔ بھائی صاحب، یہ بڑا آپ کا ایک اہم سوال ہے، اور بظاہر اس آیت میں میرے عزیزو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، جی روزے رکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ خدا کے حضوری میں جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ جب ہم اسی چیپٹر کی 2 آیت کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، وہ روز بروز میرے طالب ہیں اور اس قوم کی مانند جس نے صداقت کے کام کیے۔ لکھا ہے وہ طالب بھی ہیں اور اس قوم کی مانند ہے جس نے صداقت کے کام کیے، اور آگے لکھا ہے اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا۔ یہ تیسری چیز لکھی ہوئی ہے۔ جی پھر اس کے بعد آگے لکھا ہے میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کام سارے بڑے اچھے نظر آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں۔ لکھا ہے، چھٹی بات لکھی ہے، وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو خدا خود کر رہے ہیں کہ آلریڈی وہ یہ کر رہے ہیں۔ جی، اور پھر آگے چل کے 3 آیت میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اب ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، خدا نظر نہیں کرتا، جی، جبکہ خدا اوپر کہہ بھی رہا ہے کہ وہ سارا کچھ یہ کر بھی رہے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تو پرابلم ہے، کہیں نہ کہیں کچھ ہے، پرابلم ہے۔ اور اس پرابلم کو دیکھنے کے لیے میں چاہوں گا کہ میں اپنے ناظرین کو یسایہ نبی ہی کی کتاب اور اس کے چیپٹر نمبر 29 میں جو ہے وہ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ یسایہ نبی کی کتاب باب نمبر 29 9ویں آیت سے دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے، ٹھہر جاؤ اور تعجب کرو، عیش و عشرت کرو اور اندھے ہو جاؤ۔ وہ مست ہیں پر میں سے نہیں، وہ لڑکھڑاتے ہیں پر نشے میں نہیں، کیونکہ خداوند نے تم پر گہری نیند کی روح بھیجی ہے اور تمہاری آنکھوں یعنی نبیوں کو نابینا کر دیا، اور تمہارے سروں یعنی غیب بینوں پر حجاب ڈال دیا، اور ساری رویا
تمہارے نزدیک سر بمہر کتاب کے مضمون کی مانند ہوگی، جسے لوگ کسی پڑھے لکھے کو دیں اور کہیں اس کو پڑھ، اور وہ کہے میں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ یہ سر بمہر ہے، اور پھر وہ کتاب کسی ناخواندہ کو دیں اور کہیں اس کو پڑھ، اور وہ کہے میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ آگے 13ویں آیت میں لکھا ہے، پس خداوند فرماتا ہے چونکہ یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، کیونکہ میرا خوف جو ان کو ہوا فقط آدمیوں کی تعلیم سننے سے ہوا۔ جی اب کام یسایہ کی کتاب 58واں باب اس کی 2 آیت 3 آیت بتاتی ہے بڑے اچھے ہو رہے ہیں، جی بظاہر بہت اچھے ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پر کیا لکھا ہے؟ یہاں پر لکھا ہے کہ انہوں نے سب کچھ کیا ہے وہ آدمیوں کی تعلیم سے کیا، میرے خوف سے نہیں کیا۔ وہ دل سے خدا کے طالب نہیں ہو رہے ہیں، دل سے خدا کی حضوری میں جھک نہیں رہے ہیں۔ اور پھر آگے 14 آیت میں لکھا ہے اس لیے میں ان لوگوں کے ساتھ عجیب سلوک کروں گا جو حیرت انگیز اور تعجب خیز ہوگا، اور ان کے عاقلوں کی عقل زائل ہو جائے گی اور ان کے داناؤں کی دانائی جاتی رہے گی۔ یہ روزے تو رکھ رہے ہیں اور وہ کہتے بھی ہیں، لکھا بھی ہے کہ ہم روزے رکھتے ہیں پر خدا جو وہ نظر نہیں کرتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جان کو دکھ دیتے ہیں، خدا خیال نہیں کرتا۔ خدا کیسے خیال کر لے؟ خدا اس لیے خیال نہیں کرتا کیونکہ وہ لوگ خدا کی مرضی کے مطابق روزے نہیں رکھ رہے تھے، خدا کی مرضی کے مطابق جو ہے اس کے متلاشی نہیں ہو رہے تھے، بلکہ صرف اور صرف اپنی خواہشات کے مطابق لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ سارے کام جو ہے وہ کیے جا رہے تھے، لہٰذا خدا جو ہے ان پہ نظر نہیں کرتا۔ جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب، بڑا خوبصورت جواب خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ ناظرین، ایک یہاں پر ہمیں بہت بڑی پرابلم نظر آ رہی ہے کہ لوگ روزے رکھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود خدا نظر نہیں کرتا۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعریف کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے۔ بہت دفعہ آج ہم بھی پادری صاحب جب روزے رکھتے ہیں تو رسمی طور پر رکھتے ہیں، فرضی طور پر رکھتے ہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے رکھتے ہیں، کسی کے انکریج کرنے پر بعض دفعہ پادری صاحب کے یا پیرنٹس بچوں کو کہہ دیتے ہیں تو روزہ رکھ لیتے ہیں، دیکھا دیکھی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پھر جب ہم ان سارے معاملات یا ان وجوہات کی وجہ سے روزے رکھتے ہیں تو میرا خیال ہے ہمارا روزہ بھی پاورفل نہیں ہے، خدا کے نزدیک جو ہے وہ قبول نہیں ہے۔ اور ہمیں اگر روزہ رکھنا ہے میرے عزیزو تو اکارڈنگ ٹو بائبل رکھنا ہے، اور اس میں آپ نے خدا کے طالب ہونا ہے، چیزوں کے طالب نہیں ہونا ہے۔ سم ٹائم ہماری اپنی شاپنگ لسٹ، ہماری اپنی ڈیمانڈز خدا کے حضور میں ہوتی ہیں کہ خدا میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ تو یہ کام کر دے، تو فلاں کام میرا کر دے، تو میرا فلاں مسئلہ حل کر دے۔ بڑی اچھی بات ہے، بائبل انکریج کرتی ہے کہ ضرور ہم اپنی مشکلات کو خدا کے حضور میں رکھیں، لیکن کیا کبھی دل سے ہم اس کے طالب بھی ہوئے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے صرف خدا کی نزدیکی کے لیے بھی روزہ رکھا ہے کہ خداوند میں تیری حضوری کا بھوکا اور پیاسا ہوں، میں تیری پریزنس کا بھوکا اور پیاسا ہوں، خداوند میں تجھ سے ملاقات کا بھوکا اور پیاسا ہوں، جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی، خداوند میری روح تیری پیاسی ہے۔ کیا ہمارا خدا کے ساتھ تعلق صرف اس لیے ہے کہ ہم اس سے چیزوں کو حاصل کرتے رہیں یا ہم اسے حاصل کریں؟ میرے عزیزو یاد رکھیں، خدا ہمیں سب کچھ دینا چاہتا ہے، لیکن اس سے زیادہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کنیکشن میں بحال ہوں، اس کے ساتھ رابطے میں بحال ہوں۔ بہت خوبصورت باتیں پادری صاحب، ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن ہوگا اسی چیپٹر کی 5ویں جو آیت ہے اس میں راکھ اور ٹاٹ کا ذکر ہے۔ جی بالکل، ٹھیک ہے کہ جب لوگ روزہ رکھتے ہیں تو وہ راکھ اور ٹاٹ پر بیٹھتے ہیں یا ٹاٹ اوڑھتے ہیں اور راکھ پر بیٹھتے ہیں۔ اور پھر جب ہم نیو ٹیسٹمنٹ میں جاتے ہیں تو مقدس متی کی معرفت لکھی گئی پاک انجیل اس کے 6 باب کی 16ویں آیت میں مسیح خداوند کی جو روزے کے تعلق سے تعلیم ہے تو وہاں پر لکھا ہے کہ تو اپنے منہ کو دھو اور اپنے سر میں تیل ڈال۔ اور اکثر جب روزوں کا سیزن آتا ہے یا ہم کلیسیائی روزوں میں سے گزرتے ہیں تو بہت سارے بہن بھائی اس سارے معاملے سے کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم سر پر راکھ لگائیں یا منہ پر راکھ لگائیں یا ٹاٹ اوڑھیں یا منہ دھوئیں اور سر میں تیل ڈالیں، ان دونوں میں سے کیا کرنا چاہیے؟ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ فیت ٹی وی کے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں کہ ایک بیلنس جو ٹیچنگ ہے وہ کیا ہے اور آج کے ایماندار کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے
اور یقیناً آج کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس ایک مسئلے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ بھائی صاحب، جب ہم راکھ سر پر ڈالنا یا ٹاٹ اوڑھنا جب ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں ہمیں بہت ساری جگہ پر یہ نظر آتا ہے، اور ایسا ہوتا بھی تھا بائبل مقدس میں۔ جب ہم دیکھتے ہیں مقدس یونا کی کتاب کے اندر دیکھتے ہیں، جب یونا نے جا کر جب وہ نینوا میں منادی کی یا لوگوں کو بتایا کہ خدا جب وہ نینوا کو تباہ کر دے گا، تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے ٹاٹ اوڑھا، اپنے سروں پر راکھ ڈالی، روزہ رکھا۔ اور بلکہ میں چاہوں گا کہ اگر ہم اس ریفرنس کو تھوڑا سا پڑھ بھی لیں تو ذرا بہتر ہو جائے گا۔ یونا نبی کی کتاب اور اس کا باب نمبر 3 پہلی آیت سے لکھا ہے، اور خداوند کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ تب یونا خداوند کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا، اور نینوا بہت بڑا شہر تھا، اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی۔ اور یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا، اس سے منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے، تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزے کی منادی کی، اور ادنا والا سب نے ٹاٹ اوڑھا۔ اور پھر آگے کچھ اور بھی لکھا ہے، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا، بادشاہی لباس کو اتار ڈالا، ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا، اس بات کی منادی ہوئی، کوئی انسان یا حیوان، گلا یا رما کچھ نہ چکے نہ کھائے پیے۔ اب یہاں پر 8ویں میں لکھا ہے، انسان حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں، خدا کے حضور گریہ زاری کرے۔ گویا ٹاٹ اوڑھنا، راکھ پر بیٹھنا، یہ بائبل مقدس میں ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم آسر کی کتاب کے اندر دیکھتے ہیں تو مرد کی بھی ہمیں جو ہے وہ راکھ اپنے اوپر ڈالے یا ٹاٹ اوڑھے جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اور یہ جو سلسلہ تھا یہ تقریباً ہمیں جو ہے وہ 9ویں صدی تک جو ہے یہ نظر آتا رہا، یہ سلسلہ چلتا رہا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی ذاتی طور پر جو ہے وہ توبہ کرنے کے لیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے، خدا کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کو ترک کرنے کے لیے یہ طریقہ کار جو ہے وہ اپناتے ہوتے تھے کہ وہ ٹاٹ پر بیٹھتے تھے اور پھر راکھ کو اپنے سر پر جو ہے وہ ڈالتے تھے، جو کہ بعد میں جو ہے وہ ایش وینسڈے کے نام سے بھی بن گیا، کیونکہ 9ویں صدی میں جو ہے وہ اس طریقہ کار کو بدل دیا گیا۔ اسکالرز یہ بتاتے ہیں اور ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پھر اس طریقے کو بدلا گیا کہ بجائے اس کے کہ ایک شخص جو ہے وہ ٹاٹ اوڑھے اور وہ اپنے سر پر راکھ ڈالے اور سب اس کو جو ہے وہ دیکھیں، تو یہ ایک قانون بنا دیا گیا، نکایا کی کونسل نے یہ قانون بنا دیا کہ سب لوگ جو ہیں وہ چرچ میں آئیں اور جو ہے وہ اپنے ماتھوں پر جو ہے وہ راکھ جو ہے وہ لگوائیں، تاکہ سب کے لیے ایک ہی قانون جو ہے وہ بن جائے۔ تو گویا بائبل مقدس میں ہمیں یہ راکھ پر بیٹھنا یا ٹاٹ اوڑھنا یہ نظر آتا ضرور ہے، لیکن جب ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں نئے عہد نامہ میں مقدس متی کی انجیل کا جو ریفرنس آپ نے دیا 6 باب کی 16ویں آیت میں، تو وہاں پر ہمیں جو ہے وہ بات ذرا کچھ ڈیفرنٹ نظر آتی ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس پر بھی جب ہم تھوڑا سا جو ہے وہ توجہ کریں۔ اگر ہم مقدس متی کی انجیل دیکھیں اور اس کے 6 باب کے اندر چلیں اور اس کی 16ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اپنا اجر پا چکے۔ اور یہاں پر 17ویں آیت میں لکھا ہے، جب تو روزہ رکھے اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو۔ اب ضروری کیا ہے؟ کیا راکھ ڈالنا ضروری ہے؟ ٹاٹ اوڑھنا ضروری ہے؟ یا منہ دھونا اور جو ہے وہ اپنے سر پر تیل ڈالنا جو ہے یہ ضروری ہے؟ بائبل مقدس جو نیا عہد نامہ ہے، جس کو ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہم فضل کے دور میں سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں، اب ہمارے لیے ٹاٹ اوڑھنا جو ہے یہ ضروری نہیں ہے، اپنے سر پر راکھ ڈالنا جو ہے یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے کیونکہ خدا ہماری ظاہری حالت کو نہیں دیکھتا کہ کیا ہم ٹاٹ اوڑھ کر بیٹھے ہیں۔ آنے جانے والے لوگ بھی دیکھیں، جیسے ہم پہلے ایک کویسچن کے اندر جو وہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ دوسروں کو دکھانے کے لیے سب کچھ کرتے تھے۔ آج اگر میں ٹاٹ اوڑھ کر بیٹھ جاؤں، اپنے سر پر راکھ ڈال لوں، شاید
آپ لوگ مجھے دیکھیں کہ پادری صاحب بڑی ریاضت جو ہے وہ کر رہے ہیں, بڑے روزے رکھ رہے ہیں, بڑا پچھتاوا جو ہے وہ زندگی میں ہو رہا ہے, لیکن اگر میرا دل جو ہے وہ خدا کے ساتھ مخلص نہیں ہے, اگر میرا باطن خدا کے ساتھ مخلص نہیں ہے, تو اس ٹاٹ اوڑھنے کا اور راکھ پر بیٹھنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لہٰذا بائبل مقدس یا نیا عہد نامہ ہمارے لیے جو بات کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم منہ دھوئیں, اپنے سر میں تیل ڈالیں. اور یہ جو تیل ڈالنا ہے بھائی صاحب, یہاں پر جو ہمیں گریک کا جو ورڈ ملتا ہے وہ ہے ایلیفو, اور ایلیفو کا جو مطلب ہے وہ ہے مسا, انوائنٹنگ. تو گویا آج اگر کچھ لوگ ظاہری طور پر اپنے سر پر تیل ڈالتے ہیں, اٹس اوکے, وہ ڈال لیں, بے شک ڈالیں, ضرور ڈالیں, اپنے سر کو جو ہے وہ تیل لگائیں, لیکن بنیادی طور پر, روحانی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں تو روح القدس کی حضوری جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں ہونی چاہیے. ہم جو ہے روح القدس کی حضوری کو, خدا کی حضوری کو, خدا کے مسا کو جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں رکھنے والے ہو. بجائے اس کے کہ ہم ٹاٹ اوڑیں, بجائے اس کے کہ ہم راکھ پر بیٹھے, ضروری یہ ہے کہ ہم اپنا دل خدا کو دے دینے والے ہوں. ہمارا باطن خدا کی حضوری سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہونا چاہیے. لہٰذا آج کے ایماندار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے منہ کو دھوئے, گویا روح القدس کی حضوری سے وہ جو ہے وہ فریش ہو جائے, اس کی زندگی میں فریشنس جو ہے وہ آ جائے. جیسے کہ بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ خدا ہمارے چہروں کی رونق ہے اور وہ ہمارے ماتم کو ناچ میں بدل دیتا ہے. روح القدس ہماری زندگیوں میں آئے گا, وہ ہمارے ماتم کو ناچ میں بدل دے گا, ہم فریش ہو جائیں گے. زبردست پادری صاحب, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا بھی جواب دیا. اور ناظرین, میں ایمان رکھتا ہوں کہ بہت ساری جو کنفیوژن تھی اس سارے معاملے کو لے کے, یقیناً ہم نے ایک خوبصورت تعلیم کے وسیلہ سے سیکھا ہے. سو پادری صاحب, ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن ہوگا اسی چیپٹر میں سے 7ویں آیت میں ہمیں, 7ویں اور 10ویں آیت میں ہمیں بھوکوں کو کھانا کھلانے, مسکینوں کو گھر میں اتارنے اور ننگے کو کپڑا پہنانے کا ذکر ملتا ہے. اور یہ بائبل مقدس میں یسایہ 58ویں باب میں روزے کا ایک معیار نظر آتا ہے, یا خدا کے نزدیک جو مقبول روزہ ہے اس میں خدا یہ عمل کرنے کے لیے کہتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایماندار اپنے محدود وسائل کی وجہ سے یہ نہیں کر پاتا, وہ کسی کو کھانا نہیں کھلا پاتا, اس کے گھر میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنے گھر میں اتارے, یا وہ خود ہی کسی کے پاس رہ رہا ہے اور وہ کسی کو اپنے پاس اپنے گھر میں نہیں اتار سکتا اور کسی ننگے کو کپڑا نہیں پہنا سکتا, تو کیا خدا کی نظر میں اس کا روزہ مقبول نہیں ہوگا, یا خدا اس کو جتنی برکات یہاں پر ان کاموں کے عوض لکھی ہیں, کیا خدا ان کو یہ برکات نہیں دے گا؟ بھائی صاحب, پہلی بات تو اس میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر 7ویں آیت کے اندر جو ہمیں ملتا ہے کہ بھوکوں کو روٹی کھلانا اور پھر مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لانا, یا کسی ننگے کو کپڑے پہنانا, اور پھر اس کے بعد 10ویں آیت میں بھی ہمیں یہ چیزیں جب وہ ملتی ہیں, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر جو یہ ایڈ کی گئی ہیں باتیں 58ویں باب میں, اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے. تو اس کے لیے جیسے کہ میں پہلے بھی اس چیز کا بڑی وضاحت سے آپ کے پہلے کویسچن میں بتا چکا کہ یہ جو 58واں باب ہے یہ یسایہ نبی کی کتاب کے تیسرے حصے سے تعلق رکھتا ہے, جو کہ اسیری کے بعد کی ساری نبوتیں ہمیں جو ہے وہ ملتی ہیں. اس کے لیے میں لے کر جانا چاہوں گا نہمیہ کی کتاب کے اندر, کیونکہ نہمیہ کی کتاب بھی اسیری کے بعد کی کتاب ہے. تو وہاں پر دراصل ہے کیا تھا, وجہ کیا تھی, کیوں خدا نے یہاں پر بھوکوں کا, مسکینوں کا, ننگوں کا, غریبوں کا ذکر کیا کہ تم ان کو روٹی کھلاؤ, ان کو سنبھالو, اپنے گھر میں ان کو اتارو. تو اگر ہم جب نہمیہ کی کتاب 5ویں باب کی پہلی آیت سے یہاں پر دیکھنا شروع کریں, پہلی آیت سے لے کر 13ویں آیت تک جب ہم دیکھتے ہیں, تو یہاں پر لکھا ہے پھر لوگوں اور ان کی بیویوں کی طرف سے ان کے یہودی بھائیوں پر بڑی شکایت ہوئی. یعنی لوگوں نے شکایت کی ہے تو کسی غیر کے لیے شکایت نہیں کی ہے, بلکہ اپنے ہی یہودی بھائیوں کے لیے شکایت کی ہے. کیونکہ کئی ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہم اور ہمارے بیٹے بیٹیاں بہت ہے, سو ہم اناج لے لیں تاکہ کھا کر جیتے رہے. اور جب ہم اس سارے پیسیج کو پڑھتے ہیں 13ویں آیت تک, وقت نہیں ہے کہ میں ساری آیات کو جو وہ پڑھوں اپنے ناظرین تک پہنچاؤں, لیکن ناظرین آپ اس کو ضرور پڑھیے گا ان آیات کو, تو یہ باتیں آپ پر جب مزید جو ہے وہ اوپن ہو جائیں گی, کھل جائیں گی, آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو سبب یہ تھا کہ لوگ چونکہ غلط کام کرتے تھے,
किसी की परवाह नहीं थे करते, परवाह नहीं करते थे तो इसीलिए तो शिकायतें आ रही थी जी। अपने ही लोग जो है वो अपने ही लोगों की जो है वो परवाह ही नहीं थे करते, ना भूखों का ख्याल रखते थे, ना नंगों का ख्याल रखते थे, ना मस्कीनों का ख्याल रखते थे। लिहाजा खुदा ने अपने बंदा यसायाह की मार्फत बहुत साल पहले ही ये बातें जो है वो ऐड करवा दी थी कि तुम ये काम करो। जैसे कि 7वीं आयत में यहाँ पर लिखा है कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए, यानी खुदा जानता था कि ये नहीं करेंगे, इसलिए खुदा ने उनको कहा यसायाह नबी की मार्फत के ये काम करो। मस्कीनों के ताल्लुक से खुदा ने कह दिया। लिहाजा ये वजह थी कि इन बातों को यहाँ पर ऐड किया गया। अब जो अगली बात आपने कही है कि अगर किसी के पास गुंजाइश ही नहीं है, वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है या उसके घर में इतनी जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि खुदा जो है वो हमारे दिलों की हालत ज़रूर जानता है। खुदा को ये पता है कि किसके पास कितनी गुंजाइश है और वो क्या कर सकता है या उसको क्या करना चाहिए है। अगर तो कोई वाकया ही साहिब हैसियत है तो आज के दौर में भी ये काम करने ज़रूरी हैं कि हम भूखों को रोटी खिलाएं, मस्कीनों का ख्याल रखें और जो है वो नंगों को कपड़ा भी दें। ये हमारे लिए एक ज़रूरी काम है। और वो ज़रूरी काम क्यों है? जब हम बाइबल मुक़द्दस में अमसाल की किताब के अंदर देखते हैं, अमसाल की किताब और उसका 19वां बाब और उसकी 17वीं आयत जब हम देखते हैं, मैं जल्दी से इस आयत को जब पढ़ना चाहूँगा। अमसाल की किताब 19वां बाब 17वीं आयत, यहाँ पर लिखा है, जो मस्कीनों पर रहम करता है खुदावंद को कर्ज देता है। ये बड़ी अहम बात है। जो मस्कीनों पर रहम करता है खुदावंद को कर्ज देता है, और आगे लिखा है और वो अपनी नेकी का बदला पाएगा। आमीन आमीन। जो दूसरों का ख्याल रखता है, जिसके पास इतने वसाइल हैं, सोर्सेज हैं, वो भूखों को खाना खिला सकता है, मस्कीनों का ख्याल कर सकता है, किसी नंगे को कपड़े दे सकता है, किसी मुसाफिर को अपने घर उतार सकता है, तो अगर वो नहीं करता तो फिर इसका मतलब खुदा को कर्ज नहीं दे रहा जी। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि जो ऐसा करता है वो खुदा को कर्ज देता है। और खुदा की साथ मेरे अज़ीज़ों ऐसी ज़ात है जो कभी किसी का कर्ज नहीं रखता, बल्कि वो 100 गुना करके जो है वो लुटा देता है, खुदा वापस करता है। आज अगर हम अपनी ज़िंदगियों में, अपने ख़ानदानों में ऐसी जो है वो कुव्वत रखते हैं, हमारे पास ऐसे सोर्सेज हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं, दूसरों का ख्याल रख सकते हैं, आप ज़रूर करें। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि अगर किसी के पास ऐसी गुंजाइश नहीं है तो वो खुदा की बरकतों से महरूम रहेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि खुदा जानता है कि कौन क्या कर सकता है। खुदा को सब बातों का पता है। खुदा ऐसा नहीं है कि वो जो है अगर कोई शख्स नहीं कुछ भी कर सकता, उसके पास गुंजाइश नहीं है, तो खुदा फिर भी उसको सज़ा दे। खुदा सज़ा नहीं देगा। खुदा उनको जो कुछ भी वो कर सकता है, खुदा उसकी तो बरकत उसको ज़रूर देगा। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब। सो अजीज़ो, सवाल ये था कि क्या जो बरक़ात इस 58वें बाब में लिखी हैं, भूखों को खाना खिलाना, मस्कीनों को घर में उतारना, नंगे को कपड़ा पहनाना, इनके एवज़ बहुत सारी बरक़ात का जिक्र है। तो सवाल ये था कि अगर कोई शख्स अपनी वो इस कैपेसिटी में नहीं है या उसके वसाइल महदूद हैं और वो ये काम नहीं कर सकता, तो क्या वो इन बरक़ात से महरूम रह जाएगा? जवाब ये खुदा के खादिम ने दिया है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खुदा आपकी शख्सी हालत से वाकिफ़ है, खुदा आपके दिल की हालत से वाकिफ़ है। अगर आपके पास वसाइल हैं तो आप ज़रूर करें। और खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को इनकरेज किया है कि मैं भूखा था, तूने मुझे खाना खिलाया, मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़ा पहनाया, मैं परदेसी था, तूने मुझे अपने घर में उतारा, और मैं बीमार था, तूने मेरी तीमारदारी की। तो खुदावंद यीशु मसीह ने इसको अप्रिशिएट किया। लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो आप सिर्फ इस वजह से कि मैं तो किसी को खाना नहीं खिला सकता, मैं तो किसी को घर में नहीं उतार सकता, तो मेरा रोज़ा खुदा के हुज़ूर मकबूल नहीं होगा, सिर्फ ये सोचकर आप रोज़ा ना रखें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप ज़रूर रोज़ा रखें। रोज़ा आपका और खुदा का शख्सी मामला है, और खुदा आपके दिल और आपके वसाइल सबसे वाकिफ़ है। सो खुदावंद आपको बरकत दे। हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादिम से, पादरी साहब, 7वीं और 10वीं आयत के मुताबिक हम लोगों को, भूखों को खाना खिलाते और ज़रूरतमंदों की मदद करते भी देखते हैं, लेकिन उनके हालात फिर भी नहीं बदलते। बाज़ ऐसे हैं जो ये काम कर रहे हैं, वो भूखों को खाना खिला रहे हैं, वो नंगों को कपड़ा पहना रहे हैं, वो लोगों की किसी भी कैपेसिटी में मदद कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और खुदा ने इन कामों के एवज़ बहुत सारी बरक़ात का वादा किया है। लेकिन बाज़ लोग ऐसे हैं वो ये करके भी बरकत नहीं पाते,
یا ان کے حالات نہیں بدلتے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ بھائی صاحب، جیسے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہر کام کا ایک وقت ہے. جی. بعض اوقات ہم جو ہے وہ بہت کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، وقت سے پہلے جو ہے وہ کرتے ہیں. جی. بلکہ اس سے پہلے کہ میں اپنی اس بات کو آگے لے کر چلوں، میں ایک ریفرنس جو ہے وہ یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا. تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا پہلا خط اور اس کا 6 باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اس موجودہ جہان کے دولت مندوں کو حکم دے کہ مغرور نہ ہوں اور نہ پائیدار دولت پر نہیں بلکہ خدا پر امید رکھیں جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں افراد سے دیتا ہے. اور آگے لکھا ہے، نیکی کریں، اچھے کاموں میں دولت مند بنے اور سخاوت پر تیار اور امداد پر مستعد ہوں، اور آئندہ کے لیے اپنے واسطے ایک اچھی بنیاد قائم کر رکھیں تاکہ حقیقی زندگی پر قبضہ کریں. آمین. جو غور طلب بات ہے میرے عزیزو، کویسچن جو پادری صاحب نے کیا ہے کہ لوگ بعض اوقات سب کچھ کرتے ہیں لیکن حالات نہیں بدلتے، مشکلات نہیں جاتی ہیں، پریشانیاں نہیں جاتی ہیں. ایک آیت جو اس کا جواب ہے اور وہ یہ ہے، آئندہ کے لیے اپنے واسطے ایک اچھی بنیاد قائم کریں. اس دنیا کے اندر خدا ہمیں برکت دے سکتا ہے، دیتا بھی ہے، لیکن اگر یہاں پر نہیں برکت مل رہی تو ایک چیز ضرور یاد رکھیں، آپ کا خزانہ جو ہے آسمان پہ جمع ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ جو کچھ یہاں پر رہتے ہوئے کر رہے ہیں، اگر یہاں پر ہمارے حالات نہیں بدل رہے تو کوئی بات نہیں، ہمارے لیے آسمان پر ایک گھر جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے. ہمارے لیے اس جگہ پر گھر تیار کیا جا رہا ہے جس کی سڑکیں جو ہے وہ سونے کی ہیں. ہم معمولی لوگ نہیں ہیں، ہم صرف اور صرف یہاں پر رہ کر ہی جو ہے وہ اپنے حالات کو نہ دیکھیں، میں یہ بھی کر رہا ہوں، میں یہ بھی کر رہا ہوں، میں یہ بھی کر رہا ہوں، میں نے یہ بھی کیا، میں نے ایسے بھی کیا، میں نے غریبوں کو بھی کھلایا، میں نے مسکینوں کو بھی دیا، میں نے ننگوں کو بھی کپڑے دیے، میرے حالات پھر بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں. آپ اس چیز پر توجہ نہ کریں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ خدا سے اب برکت کو مانگنا چھوڑ دیں. ایسا بھی نہیں ہے، آپ ضرور برکت کو مانگیں، لیکن اس سے بڑھ کر جو ہے آسمان کی بادشاہی کی تلاش میں جو ہے وہ رہیں. کیونکہ یہ آیت یہی کہہ رہی ہے، پہلا تیموتھیوس 6 باب 19 آیت، کہ آئندہ کے لیے اپنے واسطے ایک اچھی بنیاد قائم کر رکھے تاکہ حقیقی زندگی پر قبضہ کریں. اگر آج ہم کسی کا خیال کریں گے، کسی کو روٹی دیں گے، کسی کو پانی دیں گے، کسی کو کپڑے دیں گے، جیسے ابھی پادری صاحب اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ یسوع نے کہا تھا میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، تو ہمارے لیے آسمان پر خزانہ جو ہے وہ جمع ہوتا چلا جا رہا ہے. اور ایک مثال میں یہاں پر جو ہے وہ دوں گا مرد خدا ایلیا کے تعلق سے. پہلا سلاطین اس کا 17واں باب آپ پڑھ لیجئے گا، 8ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک، جب وہ سارپت کی بیوہ کے پاس جاتا ہے. اب اس بیوہ کے پاس، اس عورت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ایلیا جا کر اس سے جو ہے وہ اپنے لیے روٹی پانی کو جو ہے وہ مانگتا ہے، اور وہ عورت کیا کہتی ہے، ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں ہے، تھوڑا بہت جو ہے ہم کھائیں گے، ایک دفعہ کھائیں گے، اس کے بعد ہم بھی جو ہے وہ مر کھپ جائیں گے، ہمارا بھی کوئی آسرا نہیں ہے. لیکن وہاں پر ہوا کیا؟ ایک معجزہ ہوا. ایلیا نے کہا پہلے میرے لیے لے کر آ، باقی کام پھر بعد میں جو ہے وہ دیکھے جائیں گے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ خدا نے وہاں پر برکت کو جاری کر دیا اس خاندان کے لیے، اس گھرانے کے لیے. خدا برکتوں کو جاری کرنا چاہتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کب کرنی ہے. وقت اس کی طرف سے ٹھہرائے گئے ہیں. آج اس نے جاری کرنا ہے، کل جاری کرنا ہے، 1 مہینے بعد برکتوں کو جاری کرنا ہے، ہمارے حالات 6 مہینے کے بعد بدلنے ہیں. خدا نے ہمارے لیے بہترین وقت جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے. ہمارا کام بھلائی کے کام کرنا ہے. ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ جو کلام کہتا ہے ہم وہ کرتے چلے جائیں. خیرات کریں، غریبوں کا خیال کریں، مسکینوں کا خیال کریں، ننگوں کا خیال کریں. یہ ہمارا کام ہے. جہاں تک رہ کر ہم کر سکتے ہیں، برکت دینا اس کا کام. پریز گاڈ، پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ پادری صاحب. بڑا خوبصورت جواب خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، اور ناظرین یقیناً آپ نے اس ساری ٹیچنگ کے وسیلہ سے برکت پائی ہے. اس ٹاپک کے تناظر میں میرا آخری سوال خدا کے خادم سے، پادری صاحب اس چیپٹر کے مطابق، مرد خدا یوسیاہ کا صحیفہ 58ویں باب کے مطابق روزے کا معیار پھر کیا ہے، اور آج کا ایماندار اس معیار پر کیسے پورا اتر سکتا ہے، یا کون سی باتیں ہیں جس پر اسے عمل کرنا چاہیے؟ دیکھیں بھائی صاحب، ہم نے جو ہے وہ
यसाया नबी की किताब के 58 बाब को तो बड़े बेहतर तरीके से देख लिया कि खुदा वहाँ पर सबसे पहली बात है कि वो दिलों को, बातन को जो है वो देख रहा है जी। ये चीज़ तो हमारे ऊपर वाज़े हो गई है कि हम दिल से जो है वो रोज़ा रखें, अपने बातन को जब वो खुदा के हाथों में जब वो दें, अपनी ज़िंदगियाँ उसको दे दें। ये तो रोज़े का मयार हमें 58 यसाया नबी की किताब के 58 बाब के मुताबिक तो ये मिल जाता है। लेकिन जब हम आज के दौर की बात करते हैं, जैसे अभी हमने एक रेफरेंस मुकद्दस मत्ती की इंजील और उसके 6 बाब में से जब वो देखा था, तो जो रोज़े का मयार हमें मिलता है वो हमें फिर उन्हीं आयात पर, जब मैं वापस आऊँगा मुकद्दस मत्ती की इंजील की आयात पर, तो उसका मयार हमें यही मिलता है कि हम अपने सर में तेल डालें, गोया रूहुल कुद्स को अपनी ज़िंदगियों में रखें। और जो है वो फिर आगे 18वीं आयत के अंदर लिखा है, 6 बाब की 18वीं आयत में, ताकि आदमी नहीं, जो एक ख़ास बात है। आज अगर हम रोज़ा रखते हैं तो उससे आदमी ना देखे, बल्कि लिखा है तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। ये रोज़े का मयार है हमारा रोज़ा रखना। और जैसे कि बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामा में रोज़े के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो अपनी जानों को दुख देना। हम अगर भूख से अपनी जान को दुख दे रहे हैं तो किसी दूसरे को ना पता लगे कि हम भूखे हैं, किसी आदमी को ना पता लगे, बल्कि खुदा को पता लगे कि हम भूखे हैं, हमने अपनी जान को दुख दिया है, हम रोज़े की हालत में है। और आगे क्या लिखा है, इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। ये उसका नतीजा भी हमें जो है वो मिल जाता है। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ी ही खूबसूरती के साथ आपने इस पूरे चैप्टर में से तालीम को शेयर किया और मैं ईमान रखता हूँ नाज़रीन आपने सारी टीचिंग के वसीला से बरकत पाई है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि ज़रूर आप रोज़ा रखें, खुदा के तालिब हों, अपने आप को खुदावंद के हजूर पेश करें, उसके साथ राब्ते में बहाल हों और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक रोज़े रखें। अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, खुदा की हजूरी को आप अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, खुदा की ब्लेसिंग्स को देखना चाहते हैं, तो ज़रूर बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आपने रोज़े रखने हैं। हमने इमोशनल नहीं होना है, हमने बिब्लिकल होना है। सो खुदावंद इस सारी टीचिंग के वसीला से आपको बरकत दे। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मैं खुदा के खादिम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पाजी साहब थैंक यू सो मच, आप स्टूडियो में आए और आपने इस सारे टॉपिक पर और इस सारे चैप्टर पर आपने तालीम को शेयर किया। खुदावंद आपको बरकत दे और ज़्यादा अपने जलाल के लिए कसरत और कुदरत के साथ इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, खुदावंद आपको भी बरकत दे। सो नाज़रीन मेरी आपसे गुजारिश है, फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते रहें फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। गॉड ब्लेस यू ऑल।